لیکن 7 سال پہلے کاروبار کے باعث وہ کراچی آیا ہوا تھا، جہاں اس کی ملاقات رمیز شیخ سے ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ان کی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر رمیز شیخ نے احتشام قریشی کے ساتھ مل کر اپنا خود کا چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہا۔ اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ جب بھی وہ ان کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا آئمہ سے ہو جاتا تھا۔ انہی غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہیں دل کی سرزمین پہ چاہت کی کلی کھل اٹھی۔ جویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا؟ دیکھا بھالا کاروباری لڑکا تھا۔ موقع غنیمت جان کر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی، اور یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے سڑک پر چل رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ کر کسی کو مدد کے لیے پکارتی، ان میں سے ایک آدمی نے تیزی سے وین کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب کھینچا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ چکراتا ہوا سر اوپر سے چبھتی بلب کی روشنی اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لی۔ اے چھوکری، کھانا کھا لے۔ دروازہ کھول کر اندر آتا آدمی اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچے جھکا گیا۔ آئمہ نے بامشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کم از کم 15-16 سال کا لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں باندھا ہے یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر چلائی۔ باس نے کہا ہے تمہارا اس حالت میں چیخنا چلانا اچھا نہیں، کھانا کھا لو۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا دایاں ہاتھ کھولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے کھانا کھا سکے، جبکہ آئمہ اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے عجیب کڈنیپر تھے! جہاں ایک طرف اسے اغوا کیا تھا، وہیں دوسری جانب اس کی حالت کا خیال بھی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، وہ ایک بار پھر چلائی۔ باس آئیں گے تو ان سے بات کرنا، فی الحال کھانا کھاؤ، 10 منٹ بعد آؤں تو پلیٹ خالی ملے۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالی جو رسی کی قید سے آزاد تھا، اور دوسری بائیں پر جو ابھی بھی قیدی بنا تھا۔ وہ بامشکل ایک ہاتھ سے نوالا بنا بنا کر حلق سے اتارنے لگی۔ عجیب بے بسی تھی، لیکن اس حالت میں نخرے بھی تو نہیں دکھا سکتی تھی، ورنہ کبھی اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی۔ کھانا کھا لیا اس نے؟ صوفے پر بیٹھا شیر افغان اپنے سامنے کھڑے نیازی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جو ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی باس، کھانا کھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، وہ کہتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور راہداری سے گزر کر اس کمرے میں آیا جہاں آئمہ رسیوں میں جکڑی چیخنے چلانے میں لگی تھی۔ تم آخر بتاؤ گے کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شیر افغان کو دیکھتے ہی آئمہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ چپ، بالکل چپ، جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دے۔ پہلے کے مقابلے وہ اب ذرا نرم لہجے میں گویا ہوا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ اس کے پوچھنے پر آئمہ رونا دھونا بھول کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ شیر افغان جو کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھا تھا پیچھے ہوا اور کرسی سے پشت لگاتا بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ پھر نہ جانے شخص کی کیا دشمنی تھی جس نے اسے مارنے کے لیے شیر افغان کو پیسے دیے تھے۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ اس کی نظریں اور کمرے میں پھیلی خاموشی سے گھبرا کر آئمہ نے پھر پوچھا۔ شیر افغان
چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تیرا شوہر۔ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب موبائل کی بجتی ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے ایک بیزار نظر سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کی اور پھر ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔